بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کل آپ جس بندے سے بھی بات کریں وہ بندہ اپنے آپ کو مومن ہی سمجھتا ہے۔ اس کے سامنے اگر آپ اسلام کی بات کریں تو وہ ایسے شو کرتا ہے کہ جیسے اس کو مکمل اسلام آتا ہے۔ اگر کوئی اور حدیث کی بات کریں تو ساری حدیثیں جیسے اس کو یاد ہیں، اور اگر قرآن کریم کی بات کریں تو وہ سمجھتا ہے کہ اس کو سب کچھ آتا ہے، مزید اس کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ناظرین، اگر سارے ماشاءاللہ ایسے مومن ہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم لوگوں میں، یعنی خالی اگر میں پاکستان کی بات کروں تو ہم میں منافق تو پھر کوئی بھی نہ ہوا۔ تو پھر جو منافقین کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشانیاں بتائی ہیں، وہ نشانیاں پھر کس پہ بیٹھتی ہیں؟ جبکہ منافقین کی نشانیاں تو بڑی ایسی ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں شاید اگر میں زیادہ نہ کہوں تو 95% لوگوں میں پائی جاتی ہیں، اور اس سے زیادہ بھی میں کہہ سکتا ہوں، لیکن بڑا محتاط انداز سے کہہ رہا ہوں۔ یعنی 100 میں سے 95 لوگ ایسے ہیں جن میں یہ نشانیاں پائی جا رہی ہیں۔ اب ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم میں یہ نشانیاں ہیں کہ نہیں۔ اگر ہیں تو آج سے ہی ہم اپنے آپ کو درست کر لیں، یہ نہ ہو کہ کہیں ہم دھوکے میں مارے جائیں۔ یہ بڑی خاص بات ہے ناظرین۔ منافق کی نشانیاں بچپن سے آپ سنتے آئے ہیں، لیکن آج ذرا غور سے سنیے ناظرین۔ جامعہ ترمذی کی 2632 نمبر حدیث ہے، اور حدیث میں کیا بتایا گیا ہے غور سے سنیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 خصلتیں جس شخص میں ہوں وہ مکمل منافق ہے۔ یہ 2 احادیث ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ایک میں 4 خصلتیں ہیں، ایک میں 3 خصلتیں ہیں۔ پہلی جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جامعہ ترمذی کی، اس میں 4 خصلتیں پائی جاتی ہیں منافق کی، جس میں ایک موجود ہے وہ 25% منافق ہے، جس میں 2 موجود ہیں وہ 50% منافق ہے، جس میں 3 یہ خصلتیں پائی جاتی ہیں وہ 75% منافق ہے، جس میں 4 پائی جاتی ہیں وہ 100% منافق ہے۔ اور منافق کی جگہ جہنم کا جو گڑھ ہے سب سے نیچے، جو دوزخ کا ایندھن ہے، ایندھن یعنی جہنم کی آگ سے کافر جلے گا۔ جہنم کی آگ یعنی جہنم، جو منافق ہوگا وہ جس آگ میں جلے گا اس آگ کی تپش سے کافر جلے گا۔ کافر کو دیکھ لیجئے جو اللہ کو ہی نہیں مانتے، تو کہیں ہم میں یہ خصلتیں پائی تو نہیں جاتی؟ آئیں ناظرین ذرا غور کریں ان میں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں یہ 4 پائے جائیں وہ مکمل منافق ہے، اور جس میں سے ان میں سے کوئی ایک خصلت ہوگی اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی، یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ دے۔ نمبر 1، وہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ بتائیے ناظرین، پاکستان میں آپ لوگوں کے بھی واسطے پڑتے ہیں روزانہ لوگوں سے، مرد حضرات سے ذرا پوچھئے جو دکانوں پہ کام کرتے ہیں، دفاتر میں کام کرتے ہیں، کتنا جھوٹ بولا جاتا ہے روزانہ۔ کپڑا بیچنے والا، پھل بیچنے والا، سبزی بیچنے والا، برتن بیچنے والا، جھاڑو بیچنے والا، گوشت بیچنے والا، مرغی بیچنے والا، فرنیچر بیچنے والا، گاڑیاں بیچنے والا، موٹر بائک بیچنے والا، میک اپ بیچنے والا، میڈیکل سٹور پہ دوائیاں بیچنے والا، سب کچھ، اور اللہ کے نام پہ بھی جو چیزیں بانٹنے والا یا بیچنے والا یا کیا سے کیا ناظرین، اللہ کے نام پہ، جی بالکل ہیں نا ہمارے حضرات یوٹیوب پہ جو وظیفے بتاتے ہیں اور جھوٹ بتاتے ہیں اور جھوٹے بتاتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ نفاق میں نہیں آتا؟ وہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، نمبر 1 خصلت۔ یہ اس کے بعد متعلق میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اب آپ خود اندازہ لگا لیجئے آپ کے خاندانوں میں، آپ کے گھروں میں کتنے لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ نمبر 2، جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے۔ خود اپنا محاسبہ سب لوگ کر لیجئے۔ نمبر 3، جب جھگڑا کرے تو گالیاں دے، جھگڑا کرے تو گالیاں دے۔ اور نمبر 4، جب معاہدہ کرے تو اس میں بے وفائی کرے۔ یہ تو جامعہ ترمذی کی ہے، لیکن جو آپ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں وہ صحیح البخاری کی ہے، جو کہ حدیث نمبر 33 ہے۔ وہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اور وہ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ دیکھ لیجیے، پوری کی پوری حکومت ہی جناب گھیرے میں آ گئی۔
ہیں جی. اور دفتروں میں حکومت گاڑیاں دیتی ہے افسروں کو کہ آپ کے پاس یہ امانت ہے، آپ نے اپنی جاب کے لیے استعمال کرنی ہے. دفتروں میں بھی جناب جی مالکان جو ہوتے ہیں وہ گاڑیاں دیتے ہیں دفتر کے لوگوں کو، موٹر بائکس دیتے ہیں یا چیزیں دیتے ہیں کہ یہ پرچیزنگ کر کے لاؤ. ہاں جی بتاؤ، جو پرچیزنگ کر کے لاتے ہیں آفیسز کے لیے کتنا پیسہ مارتے ہیں اس میں سے. جناب یہ امانت میں خیانت ہے ناظرین. تو اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ہم کس قدر مشکل میں ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کتنے پرسنٹ منافق ہیں. 25%، 50% یا 75% یا 100%. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک کہ وہ چھوڑ دے یہ خصلت. اتنا ذہن میں رکھ لیجئے کہ پاکستان میں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ چاروں کوالٹیز پائی جاتی ہیں لوگوں میں، لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو سچا اور کھرا مومن سمجھتے ہیں. بات سمجھنے کی ہے، جاننے کی ہے، غور کیجئے اور اپنے آپ کو جتنی جلدی بچا لیں اتنا ہی جلدی آپ کے لیے بہتر ہے. یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کیونکہ ہم اپنے متعلق خود جانتے ہیں. رب تو جانتا ہی ہے نا، ہم بھی جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 3 نشانیاں تو پوری اترتی ہیں. اب اللہ رب العزت ہی ہے ہم پہ رحم کرے اور یقین کریں کہ ان میں جو سب سے بڑی جو دونوں میں مشترک ہے دونوں روایات میں، وہ 2 ہیں کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے. یہ کہہ دینا کہ اللہ کی قسم میں نے تو یہ چیز اتنے میں خریدی ہے، اب میں آپ کو اتنے میں کیسے دے سکتا ہوں. یہ بزنس ٹیکٹ نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے. ذہن میں رکھ لیجئے. اور پھر مطلب یہ ہے کہ عام رشتہ داروں کے ساتھ بھی کہ میں بیمار تھا میں نہیں آ سکا، نہیں، یہ ایکسکیوز نہیں، یہ جھوٹ ہے. پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ جی والد صاحب بچے سے کہہ دیتے ہیں جی کہ باہر کوئی دروازے پہ آیا ہے تو اسے کہہ دو کہ والد صاحب گھر پہ نہیں، یہ ایکسکیوز نہیں، یہ بھی جھوٹ میں ہی آتا ہے، بلکہ یہ تو جھوٹ کی ٹریننگ دی جا رہی ہے. تو ناظرین یہ سارے معاملات ہم لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور بجائے اس کے کہ ہم دوزخ کا ایندھن بن جائیں، یہ بات چھوٹی سی نہیں ہے کہ اس کو ڈسکس نہ کیا جائے. میں چاہ رہا ہوں کہ اسی کو ہی ڈسکس کیا جائے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے کہ آپ شام میں گئے اور وہاں پر آپ نے جو ہے وہ کھجوریں بیچ رہے تھے. دونوں کھجوریں ساتھ ساتھ رکھی ہوئی تھیں اور ایک بندے نے پوچھا جی ان کے ریٹ بتاؤ کیا ہے، پرائس. آپ نے کہا جی فار ایگزامپل کہ یہ 2 درہم کی کلو ہے، یہ 1 درہم کی کلو ہے. تو خریدنے والے سے کہا، خریدنے والے نے دونوں بالکل ایک جیسی ہیں، ان کے ریٹ مختلف کیوں ہیں؟ بالکل ایک، یہ 2 درہم اور یہ 1 درہم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 1 درہم اس لیے کہ رات کو بارش ہو گئی تھی، بارش ہونے کی وجہ سے ان میں کچھ پانی جذب ہو گیا ہے، ان کھجوروں پہ پانی پڑا ہے، پانی جذب ہونے سے ان کا تھوڑا سا ویٹ بڑھ گیا ہے. یہ ویٹ بڑھنے کی وجہ سے اب یہ آپ کو خسارے میں جائیں گی کیونکہ پانی ان میں شامل ہو چکا ہے. تو خریدنے والوں نے کہا جی کہ ہمیں یہ بھی ساری دے دو، ہمیں یہ بھی ساری دے دو. یہ تھی وجہ کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا مال جو ہے وہ پہلے سے زیادہ پروفٹ پہ بکا تھا، اس لیے کہ جتنی ایمانداری دکھائیں گے اتنی ہی رزق میں بھی برکت آتی ہے اور رزق زیادہ بھی آتا ہے. زیادتی کی بجائے برکت ہونا مست ہے، یہ ذہن میں رکھ لیجئے. جزاکم اللہ خیر. اللہ رب العزت ہمیں ان ساری خسرتوں سے بچائے اور ہمیں ان سے تو ضرور ہی ضرور بچائے تاکہ ایٹ لیسٹ ہم کافروں کے لیے ایندھن تو نہ بنے. ٹھیک ہے جی، باقی بھی اللہ رب العزت ہمیں بچائے. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.